یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عدت کو اللہ پاک نے جس لفظ کے ساتھ بیان فرمایا وہ ہے کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت جو ہے وہ 3 قروء ہے۔ قروء کا لفظ آیا قرآن مجید میں، نہ پاکیزگی کا لفظ ہے نہ ناپاکی کا لفظ ہے، ایک لفظ ہے جس کے یہ دونوں ہی معنی ہیں، پاکی کے ایام کو بھی قروء کہتے ہیں اور ناپاکی والے ایام کو بھی قروء کہتے ہیں۔ تو اب یہاں مشکل ہے، ترجیح دینے کے لیے ہمیں کسی امام کی حاجت اور ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک مثال میں حدیث پاک سے عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک ہے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی شریف میں، نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پر وضو فرمایا جس کا نام تھا بئر بضاعہ، ایک کنویں میں وضو کیا، وہ چشمہ نما ایک کنواں تھا، اس میں وضو کیا۔ تو جب وضو کر لیا تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پانی کے اندر تو ناپاکی پھینکی جاتی ہے اور یہ پانی تو ناپاک ہے جہاں پہ آپ نے وضو کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان الماء لا ينجس، اور ایک روایت کے لفظ ہیں الماء طہور لا ينجسه شیء، فرمایا پانی پاک ہے، اسے کوئی بھی چیز ناپاک کر ہی نہیں سکتی، پانی پاک ہے، اسے کچھ بھی ناپاک نہیں کر سکتا۔ یا پھر دوسری حدیث کے مطابق لفظ ہیں پانی پاک ہی رہتا ہے، ناپاک ہوتا ہی نہیں۔ اب یہ حدیث ہے، حدیث کا یہ لفظ، یہ جملہ اس قابل غور ہے۔ جو آج فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ خود قرآن پڑھو، خود حدیث پڑھو، خود عمل کرو، تمہیں ضرورت ہی نہیں کسی سے پوچھنے کی۔ پہلے لوگ اماموں سے دور کرتے تھے، ائمہ کرام سے، یہ جو 4 امام ہیں ان سے دور کرنے کے لیے ایک فتنہ غیر مقلدیت کا آیا، اور انہوں نے کہا نہیں، امام کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں، خود کے چکر میں وہ اپنے پاس لے آئے لوگوں کو۔ خود تو ہر کوئی اس قابل اور اہل نہیں ہے نا کہ وہ خود قرآن مجید پڑھے اور سمجھے اور پھر اس پہ عمل کرے، نہ ہر کسی کے پاس یہ وقت ہوتا ہے، نہ ہر کسی کے پاس اتنا علم ہوتا ہے۔ اس آڑ میں اماموں سے دور کرنے کے لیے کوشش کی اور اپنے پاس لے آئے۔ اب جو دور چل رہا ہے اس میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے فتنہ ہے، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ جو پہلے والا فتنہ میں نے عرض کیا نا، اماموں سے دور کرنے کا فتنہ، اور اب جو نیا فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ اماموں سے تو دور ہونا ہی ہونا ہے، تم نے علماء سے بھی دور ہو جانا ہے، مطلب رہی صحیح کسر بھی نکال دو۔ یعنی اس دور کے جو صحابہ کرام کے دور کے ائمہ کرام ہیں، ان کے بعد تابعین کے دور کے ائمہ، ان سے تو جانا ہی جانا ہے، باب شاہی کوئی نہیں۔ یہ نعرہ دیا کہ باب شاہی، ان کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو آج کل کے علماء ہیں، اس زمانے کے علماء اہل علم ہیں، ان سے بھی باغی ہو جاؤ اور خود ہی سارا کچھ کرو۔ اب بتاؤ، جو صحابہ کرام اہل بیت یا ائمہ تابعین سے باغی اور پھر اپنے موجودہ زمانے کے علماء سے بھی باغی، تو دین سیکھا گیا کدھر سے؟ کہتے ہیں اپلیکیشن، اسلام 360، یہ اپلیکیشن لو، پڑھو، عمل کرو۔ اب اس بندے کو جس نے کسی امام کی نہیں سننی، کسی مولوی صاحب کی نہیں سننی، کسی وقت کے موجودہ مسجد کے امام کی بھی نہیں سننی، کیونکہ یہ صاحب تو جاہل ہیں، خود اس نے سارا کچھ کرنا ہے، تو بتاؤ یہ حدیث پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ حدیث ہے سامنے، صحیح حدیث ہے، اور صحاحہ میں ہے کیا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، جو مرضی کر لو پانی ناپاک ہی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، اس میں گندگی پھینکتے ہیں، اس میں ناپاک کپڑے لوگ پھینکتے ہیں، حضور نے فرمایا پانی ناپاک ہی نہیں ہوتا۔ جو بندہ اس حدیث کو پڑھ لے وہ تو پھر یہی کرے گا نا، بچہ پیشاب کر گیا پانی میں، اس کو حدیث یاد ہے، وہ کہے گا نہیں پاک ہی رہندا ہے، نہیں ناپاک نہیں ہونا، یہی کہے گا نا۔ پھر اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث بھی ملاؤ، حدیث ہے ترمذی مسلم میں، حضور نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، اور ایک روایت میں لفظ ہے الذی لا یجری، جو پانی ٹھہرا ہوا ہے، کھڑا ہوا پانی ہے، اس میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ ظاہر پیشاب کھڑے پانی میں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، اس لیے حضور نے منع فرمایا۔ اب ایک حدیث میں فرمایا پانی ناپاک ہوتا ہی نہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرو، منع فرمایا۔ اگر ناپاک ہوتا ہی نہیں تو پھر منع کیوں فرمایا؟ آپ سمجھے بات شریف کو؟ اب یہ 2 حدیثیں ہیں، بظاہر ان میں ٹکراؤ ہے، تعارض ہے۔ اگر کوئی خود صرف ان حدیثوں کو پڑھے گا، ان حدیثوں پر لکھی گئی ائمہ کرام کی تشریح نہیں پڑھے گا، کیونکہ تشریح پڑھے گا پھر تو اماموں کو ماننا پڑ گیا نا، تو امام کی تو ماننی نہیں ہے، تقلید تو کرنی نہیں ہے۔
اور علماء جو موجودہ ہیں ان کی بھی نہیں سننی. یہ نیا فتنہ جیلم والا، خود ہی کرنا جو کرنا ہے. تو خود ہی آئنسٹائن بننا ہے، خود ہی انجینئر بننا ہے، تو بنے گا تو کیا نتیجہ نکالے گا مجھے بتائیے. ترجمہ تو اوکھا سوکھا بندہ پڑھ لے گا یہ اپلیکیشن دیکھ کے، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی تو پتا ہو نا. 2 حدیثیں اس کے سامنے، کس پہ عمل کرے گا؟ کھڑے پانی میں پیشاب نہیں کرنا، اس پہ عمل کرے گا. یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس پہ عمل کرے، کیا کرے گا؟ اب یہاں ضرورت ہے کسی امام کی. اس لیے ہم کہتے ہیں امام ضروری ہے. اماموں کے سامنے یہ احادیث ساری موجود ہیں، انہوں نے نتیجے نکالے. اب ائمہ کرام نے بتایا کہ وہ پانی کے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا پانی ناپاک نہیں ہوتا، وہ ایک خاص پانی تھا، اور وہ صرف اسی کنویں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا جہاں سے وضو کیا تھا. اس کی وجہ اور سبب یہ تھا کہ وہ چشمہ نما کنواں تھا، اس میں پانی چلتا رہتا تھا، جاری پانی تھا. اور آپ کو پتہ ہے جاری پانی میں گندگی پڑ بھی جائے تو وہ بہا کے لے جاتا ہے، پانی پاک رہتا ہے. یہ ہر پانی کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس خاص پانی کے بارے میں. ہر پانی کے بارے میں عام حکم یہ ہے کہ کھڑا ہو، ٹھہرا ہوا ہو، اس میں گندگی گر جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ لہٰذا یہ امام نے بتایا کہ دونوں ہی حدیثیں سچی ہیں. ورنہ پھر اگر کوئی خود کوشش کرے تب آزمائی کرے تو ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے کہا اچھا حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، حدیثوں میں تضاد ہے، ہم نے حدیث ماننی کوئی نہیں، ہم صرف قرآن ہی مانیں گے. ایک طبقہ یہاں سے نکل گیا اور آرگومنٹ دلیل ان کی یہی ہے. اہل قرآن آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، پاکستان میں ہیں، وہ اہل قرآن خود کو کہتے ہیں. بھائی عجیب بات ہے، جنہوں نے صرف قرآن کی ہی بات کی اور حدیث کو مطلقاً چھوڑ دیا اور کہا حدیث کچھ بھی نہیں، منکرین حدیث بنے. ان کا آرگومنٹ بھی یہی ہے، دلیل ان کی بھی یہی ہے. کیا؟ دیکھو نا حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو نبی پاک کی بولیں گی آپس میں ٹکراتی تو نہیں، اس کا مطلب ہے کہ حدیث ہے ہی نہیں. انہوں نے انکار ہی کر دی. حالانکہ ٹکراؤ ہے نہیں، تضاد سمجھ میں ہے، حقیقت میں نہیں ہے. اگر خود پڑھے گا تو تضاد لگے گا، خود پڑھے گا تو ٹکراؤ لگے گا. امام کی شفقتوں کے سائے میں اس حدیث کو دیکھے گا تو کوئی تضاد نہیں. اب میں نے آپ کے سامنے دونوں حدیثیں ان کا مطلب رکھ دیا، کوئی تضاد نہیں. اب اگر کوئی کہے یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے، میں بھی بتا سکتا ہوں. چلو بھائی تم اہل علم ہو، تم تو بتا سکتے ہو، تم تو تلاش کر سکتے ہو. ریڑھی لگانے والا کیا کرے گا؟ ان کو میں بتاؤں گا؟ ریڑھی لگانے والا کیا کرے گا؟ ان کو میرے پاس آئے میں بتاؤں گا؟ یہی ہے نا حال، تو یہی ہے نا. تو ہم کہیں گے بھائی وہ تمہارے پاس آئے گا تو تم پہ اعتماد کرے گا نا، اعتماد کرے گا تو آنکھیں بند کر کے عمل کرے گا نا. تو اسی کا نام تو تقلید ہے. تمہاری تقلید جائز ہے، امام ابو حنیفہ کی نہیں جائز ہے. کیا عجیب بات ہے، کیا بندر بانٹ ہے نا. یعنی تمہارے پاس آئے، تم اسے مسئلہ بتاؤ، آنکھیں بند کر کے عمل کر لے بیچارہ جو ان پڑھ ہے، اس کے لیے یہ درست ہے. کوئی امام ابو حنیفہ کی بات پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرے، یہ جائز نہیں ہے. سو بہتر یہی ہے نا پھر ہم آج کل کے علماء پر اعتماد اس طرح اندھا کرنے کی بجائے ان پہ اعتماد کریں جنہوں نے صحابہ سے دین سیکھا ہے. درجے میں پھر بہت بہتر تو وہ ہے نا، کیونکہ قرون اولا بہترین زمانے کے لوگ ہیں. آج کل کے علماء جتنے بھی پرہیزگار ہو جائیں، جتنے بھی نیک ہو جائیں، جتنے بھی صاحب علم ہو جائیں، ان کی برابری تو نہیں نہ ہو سکتی. جب کمپیریزن کریں گے تو بہتر وہی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے دور سے فیض حاصل کیا ہے. آئیے احباب، یہ بات یہ جاننے کی ہے، دلیل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی تقلید کرتے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک آقا کریم علیہ السلام ظاہراً حیات موجود رہے، صحابہ حضور کی پیروی کرتے تھے. حضور کی یہ تقلید ہی ہے، یہ اتباعی ہے، یہ سب کچھ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً حیات موجود تھے تو پھر کسی کی پیروی کی، اتباع کی ضرورت، جس کو جو مسئلہ پیش آتا وہ آ کے پوچھ لیتا، عمل کر لیتا. اس وقت تو کسی امام اور کی ضرورت ہی نہیں، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ حضور کی ظاہراً موجودگی کے وقت کوئی اور امام ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ آئیے دوسری بات، اچھا چلو یہ بتا دو، وصال پاک کے بعد صحابہ نے کسی کی پیروی کی ہے رسول اللہ کے علاوہ؟ بالکل کی ہے. صحابہ کی ہی پیروی کرتے تھے.